میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. یار پیار سے تو ماں دیکھ رہی ہو، پیار سے تو باپ دیکھ رہا ہو، استاد اور مرشد دیکھ رہا ہو تو طبیعت میں مستیاں آنے لگ جاتی ہیں. تو پھر اگر محبت سے خدا دیکھ رہا ہو، رب دیکھ رہا ہو، تو پھر نماز کے اندر کیا کیفیت پیدا ہوگی؟ تو یہ خشوع کی کیفیت ہے، یا اس کیفیت میں کہ بندہ اسے دیکھ رہا ہو، یہ خواص لوگوں کی کیفیت ہے. حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا تھا، جس رب کی عبادت کرتے ہو کبھی اس کو دیکھا بھی ہے؟ تو کہا لم عابد ربا لم اراہ، جب تک دیکھتا نہیں علی سجدہ ہی نہیں کرتا. تو یہ کیفیت خواص کی ہے. لیکن یہ کیفیت تو پیدا ہو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ کیفیت بھی جب جم جائے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور پھر اس کو پوری زندگی میں اگر اتار لیا جائے تو پھر بند کوٹھڑیوں میں بھی جرم نہیں ہو سکتے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ یقین روشنی دیتا ہے اور نور بانٹتا ہے، اور پھر انسان کی زندگی میں نظم پیدا ہو جاتا ہے. وہ کسی کو کہہ دیا جائے نا کہ جناب آپ لائیو جا رہے ہیں، تو وہ کپڑے سیدھے کر کے بیٹھ جاتا ہے. اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اور میں لائیو جا رہا ہوں. تو اگر آپ لائیو جا رہے ہوں تو پھر آپ سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، حرکات سکنات کو مرتب اور منظم کر لیتے ہیں. تو جب رب دیکھ رہا ہو تو یہ تصور نماز میں خشوع پیدا نہیں کرے گا. تو فرمایا کہ بے شک وہ اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں. والذین ھم عن اللغو معرضون، اور ان کی شان یہ ہے کہ بیہودہ باتوں سے ہر وقت کنارہ کش رہتے ہیں. ان کا انداز زندگی، طرز معاشرت، ان کی گفتگو، نشست و برخاست بیہودگی سے مبرہ ہوتی ہے. وہ اپنے آپ کو منظم اور مرتب رکھتے ہیں اور فضولیات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں. بیہودہ امور سے اپنے آپ کو بچا لینا ہی دین کی روح ہے. حضرت امام ابو بکر بن داسا کہتے ہیں کہ میں امام ابو داود سے ملا، یہ جنہوں نے سنن ابی داود لکھی ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ مجھے فرمانے لگے کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5 لاکھ حدیثیں جمع کرنے کا شرف نصیب ہوا ہے. تو ان میں سے میں نے اس کا خلاصہ تیار کیا تو میرے پاس رہ گئی تقریباً 4-4.5 ہزار حدیثیں. زہد، مناقب، فضائل اور قصص پر مشتمل، پچھلی امتوں کے حالات پر مشتمل جو حدیثیں تھیں ان کو میں نے الگ کر دیا، اور جن سے صرف احکام شرعیہ ثابت ہوتے تھے ان کو میں نے الگ کیا. تو میرے پاس رہ گئیں صرف 800 حدیثیں. 800 احادیث رسول کا ایک اور میں نے خلاصہ تیار کیا تو میرے پاس رہ گئیں صرف 4 حدیثیں. اور ان 4 حدیثوں کے بارے میں وہ فرماتے ہیں یہ اساس الاسلام ہے، اسلام کی جڑ ہیں، بنیاد ہیں. ان میں سے ایک حدیث یہ ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد کام کو چھوڑ دے. تو زندگی جب مقصدیت کے نور سے مالا مال ہوگی تو پھر زندگی گزارنے کا مزہ آئے گا. ہم اپنی زندگی سے فضولیات کو نکال دیں تو زندگی اچھی ہو جائے گی. میں ایک عرض کرتا ہوں کہ ہم آج ہی شام کو سارے گزرے ہوئے دن کے معمولات کو ایک کاغذ پہ لکھ لیں اور پھر دیکھیں کہ ان میں وہ کون سے امور ہیں اگر میں نے نہ سر انجام دیے ہوتے تو میرا دن پھر بھی گزر سکتا تھا، اور یہ بے مقصد تھے تو ان کو کاٹ دیں اور پکا عزم کر لیں کہ دوبارہ یہ امور نہیں کروں گا. اگلا دن پھر گزاریں اپنے معمول کے مطابق، پھر دیکھیں کہ میرا یہ کام اگر نہ ہوتا میرے دن میں شامل تو اس کو بھی کاٹ دیں. 7 دن ایسا کریں، روزانہ یہ عزم کریں جو کاٹیں وہ دوبارہ نہ کریں، اور آپ خود فیصلہ کریں کہ ان میں سے کون چیزیں فضول تھیں، بے مقصد تھیں میرے دن میں. میں نے یہاں کھڑا ہوا، یہاں بیٹھا، یہ باتیں کی، اور یہ فضولیات چیزیں تعلق رکھتی ہیں، میں ان کو آج کے بعد نہیں کروں گا. صرف 7 دن یوں گزاریں.
8ویں دن آپ کو زندگی گزارنے کا مزہ نہ آنے لگا تو مجھے پکڑ لینا. تو ہمارے بہت سارے بے مقصد اور فضول کام ہیں جو ہماری زندگی کو عذاب بنائے ہوئے ہیں. تو اپنی زندگی کو سہل بنائیں، زندگی پر غیر ضروری کاموں کا بوجھ نہ ڈالیں. یہ اپنا بوجھ آپ خود زیادہ کیا ہے جو دنیا پہ بھی تنگ کرتا ہے اور آخرت میں بھی تنگ کرے گا. تو وہی مسافر سہل ہوتا ہے جو اپنا سامان زیادہ نہیں رکھتا ہے. اس لیے زندگی کا حسن یہ ہے کہ ہر بےہودہ، ہر لغو، ہر بے مقصد چیز کو چھوڑ دیا جائے. حضرت امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ فقیروں کی 2 باتوں نے مجھے بڑا نفع دیا ہے. چونکہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کی باتیں باتوں کی امام ہوتی ہیں. اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہوتا ہے ان کی باتیں. حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بشر حافی کے پیچھے رہتے تھے اور ان سے ملنے کا بڑا شوق رکھتے اور جہاں وہ جاتے ان کے پیچھے چلے جاتے. تو امام احمد بن حنبل کوئی معمولی نام تو تھا نہیں. تو کسی نے ان کو کہا آپ بھی عجیب آدمی ہیں، دنیا آپ کو ملنے آتی ہے اور آپ اس درویش کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں. تو حضرت امام احمد بن حنبل فرمانے لگے کہ احمد بن حنبل جس رب کو مانتا ہے بشر حافی اس رب کو جانتا بھی ہے. تو ان لوگوں کی صحبت یقیناً اندر کی تربیت کا ایک مؤثر ذریعہ ہوتی ہے. تو فرماتے ہیں امام شافعی کہ فقیروں کی 2 باتوں نے مجھے بڑا ہی نفع دیا. ان میں سے ایک بات یہ الوقت سیف قاطع، وقت کاٹ دینے والی تلوار ہے. یعنی اگر وقت کسی اور کے ہاتھ میں ہوگا تمہیں کاٹے گا. اگر تم وقت کو خود اپنی گرفت میں لے لو گے، اپنی مرضی سے گزارو گے تو پھر تم جو چاہو گے کاٹو گے. یعنی وقت تمہیں نہ کاٹے، تم وقت کو کاٹو. تو کہا یہ بات مجھے اتنا نفع دے گئی کہ میری زندگی سنوار گئی کہ وقت جو ہے وہ میں خود کاٹوں اور اپنی مرضی سے کاٹوں. اللہ اکبر. تو جب ہم اپنی مرضی سے وقت کاٹتے ہیں اور وقت پر گرفت ہماری مضبوط ہوتی ہے تو پھر بے مقصد وقت نہیں گزرتا. اور جب ہم وقت کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں تو پھر چائے کے کھوکھے پہ بیٹھے 3 گھنٹے گزر جائیں، حمام پہ بیٹھے 1.5 گھنٹہ گزر جائے، گپ شپ میں وقت گزر جائے، کوئی ٹائم ٹیبل ہی ہمارا نہیں ہے کہ ہم نے کس وقت کیا کرنا ہے. جب ہماری زندگی کا کوئی ٹائم ٹیبل ہی نہیں ہوگا، نظم ہی نہیں ہوگا، تو پھر جہاں بیٹھے بیٹھ گئے. جس نے کھڑا کر لیا کھڑا کر لیا. بے مقصد کاموں میں گھنٹے بیت گئے. زندگی کے کوئی اہداف ہی طے نہیں نا، زندگی کے مقاصد ہی متعین نہیں ہے نا. تو پھر جو جہاں بھی وقت گزار دیا ہم نے گزار دیا. دنیا کے جو کامیاب لوگ ہیں دنیا میں بھی وہ بھی اپنے وقت کو منظم کرتے ہیں. ان کا ایک ایک منٹ بھی جو ہے وہ قیمتی ہوتا ہے. دنیا کے جتنے بھی بڑے امراء ہیں اور بڑے بڑے جو کام کرنے والے لوگ ہیں، جو ہیں وہ سائنسدان ہیں، فلاسفہ ہیں، وہ اپنے وقت کی قدر اور قیمت کو جانتے تھے. یہ نیوٹن غالباً میرے ذہن میں پورا نام نکل گیا ہے، یہ نیوٹن تھا یا کوئی اور سائنسدان تھا. تو یہ ہمیشہ ایک ہی لباس میں آتا تھا. تو کسی نے اس کے گھر میں جا کر کے دیکھا کہ اس کی الماری میں اسی طرح کے کافی زیادہ لباس پڑے تھے لیکن ایک ہی طرز کے تھے. تو اسے کہا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، ہم تو یہ سمجھتے تھے شاید آپ کے پاس لباس ہی ایک ہے، لیکن اب راز کھلا کہ لباس تو بہت سارے پڑے ہوئے ہیں لیکن سب ایک ہی رنگ کے ہیں اور ایک ہی طرز کے ہیں. اس نے کہا یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، کسی تقریب پہ جانا ہو، کسی جگہ پہ جانا ہو تو بعض کا وقت ضائع ہو جاتا ہے کہ کون سا لباس پہنوں. تو میں اپنے وقت کو بچایا ہے، جو بھی ہاتھ میں آیا اور اٹھایا اور پہن لیا، سارے ایک جیسے ہی ہیں. تو خواتین کا اس طرح بہت وقت ضائع 100 بار نکالتی ہیں اور رکھتی ہیں، یہ پہنوں، اچھا یہ اچھا لگتا ہے، یہ اچھا نہیں لگتا. مرد حضرات بھی آج کل وہ اقبال نے کہا نوجوانہ چوں زنا مشغول تن از حیا بیگانہ پیرانے کہن دخترانے او بچشم خود اسیر شوخ چشمو شوخ گیرو خردہ گیر ساختہ پرداختہ دل باختہ ابرواں مثل دو تیغے آختہ. اب یہی حالت ہو گئی نا، نوجوان ہر وقت کنگھی پٹی کے اندر لگے رہتے ہیں. علماء نے کراہت لکھی ہے کہ زیادہ بار بال سنوارنا
ویسے فرمایا کہ من کانا لہو شارن فلیکرم ہو، جو بال رکھے ان کو سوار کے رکھے، زلفیں رکھی ہیں، داڑھی ہیں، الجھے ہوئے بال نہ، ان کو سوار کے رکھے. لیکن وہ دن میں 1-2 مرتبہ کافی ہوتا ہے، لیکن ہر وقت ہی بار بار شیشے کے سامنے آنا، آئینے، یہ عورتوں کا کام ہوتا ہے، مردوں کا کام نہیں ہوتا ہے. تو آج مردوں کی عادات بھی ہو گئی ہیں، تقریبات میں جانا ہو تو کس طرح کا لباس ہو، کس طرح کا، تو وہ کہتا ہے میں اپنا وقت بچاتا ہوں، تو میں اس طرح ایک طرح کے لباس رکھے ہوئے ہیں، جو نکالا وہ پہنا اور چل پڑا. تو جن لوگوں نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے وہ اپنے وقت کو، اس وقت دنیا کے اوپر میں آپ کو بتاؤں سب سے زیادہ محنت اس بات پہ ہو رہی ہے، ٹائم مینجمنٹ پہ، کہ زندگیاں بہت تھوڑی ہیں، کام بہت سارے ہیں، تو وقت کو کیسے مینج کرنا ہے. تو جو لوگ اپنے وقت کا خیال کر لیتے ہیں اور وہی کامیاب ہوتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کائنات میں ایسے وقت کسی نے نہیں گزارا جیسے آمنہ کے لال نے گزارا ہے. کل 63 سالہ زندگی ہے حضور کی، اور پوری دنیا کے اوپر اسلام کو غالب کرنے کی ذمہ داری ہے حضور کی. اور اس قوم کے اندر حضور مبعوث کیے گئے ہیں جو انتہائی سخت گیر قوم ہے. پھر حالات کی جو تلخیاں، کبھی ابو جہل کھڑا ہے، کبھی ابو لہب کھڑا ہے، کبھی اتبا مقابلے میں کھڑا ہے، کبھی شیبہ کھڑا ہے. اب بتائیے کتنے معاملات ہیں. آخری 10 سال حضور کے دیکھ لیجئے جو مدینے کے ہیں، ان آخری 10 سالوں میں میرے حضور نے 27 جنگیں لڑی ہیں. زندگی میں ایک قتل کا مقدمہ ہو جائے نا زندگی میں، ساری زندگی وہی کھا جاتا ہے، لیکن 27 جنگیں لڑی ہیں صرف ان 10 سالوں میں. آنے والے وفود سے ملاقات کی ہے. اللہ اکبر. گھر گئے ہیں تو فرمایا کہ تہائی حصہ دین کا عائشہ سے سیکھ لو. اللہ اکبر. حضرت عائشہ کی ہفتے میں ایک باری آتی تھی، باقی ازواج کے گھروں میں حضور تشریف فرما ہوتے تھے. لیکن کیسے وقت گزارا کہ حضرت عائشہ سے ملاعبت اور خوش طبیبی رہی، لیکن ان چند سالوں کے اندر فرمایا کہ جو دین کا تیسرا حصہ ہے وہ تم نے سیکھنا ہے تو حمیرہ سے سیکھ لو، عائشہ سے سیکھ لو. میں نے سکھا دیا، گھر بھی سکھا دیا. اللہ اکبر. اور ابو ہریرہ، حضرت ابو ذر اور دیگر لوگ جو صفہ کے چبوترے پہ بیٹھے تھے، ذرا ان کو دیکھیے، ان کو بھی پڑھا دیا. درس گاہ کے طالب علم بھی ادھورے نہیں رہے. اور بلال حبشی کو بھی سب کچھ سکھا دیا. دوسری جانب امور جہاں بانی حضرت ابو بکر و عمر کو، عثمان و علی کو سکھا دیے. حسنین سے بھی پیار کیا، آنے والے وفود سے ملاقات بھی کی. مدینے کے یہود نے جو اذیتیں کھڑی کی تھی ان کا مقابلہ بھی کیا. لیکن 5 نمازیں بھی دن میں ہوئیں، روزے بھی ہوئے، جنازوں میں شرکت بھی ہوئی. لیکن جب رات پڑتی تو اتنی دیر تک جاگتے کہ میرے رب نے کہا اے چادر اوڑھنے والے، ساری رات جاگا نہ کر، کچھ سو بھی لیا کر. تو 10 سال کیسے گزارے میرے حضور نے. حضور کی سیرت پڑھیں تو حیرت ہوتی ہے. تو وقت سے جب فضولیات کو نکال دیں تو پھر وقت بامقصد ہوتا ہے. لیکن میں افسوس سے کہتا ہوں، میں 1 گھنٹے کی تقریر فضولیات سے جب پاک نہیں کر سکوں گا. بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ 1 گھنٹے کی گفتگو ہے تو اس میں مقصد کی باتیں 2-3 ہوتی ہیں، باقی کوئی ادھر لطیفہ چھوڑا، کوئی ادھر کی بات چھوڑی، کبھی مجمع کی تذلیل کی، تو اونچا نہیں بولتا، تو ہاتھ نہیں اٹھایا. کتنا قیمتی وقت ہے. لوگوں نے، ہر ایک شخص نے 1-1 گھنٹہ دیا. 1000 آدمی بیٹھا ہے، 1000 گھنٹہ ان کا ہے، اور تم نے اس کو ضائع کر دیا اس الجھن میں کہ سبحان اللہ اونچا نہیں کہا ہے. کوئی الجھن ہے، کوئی کام ہے. تو ہمارے 1 گھنٹے کی تقریر بے مقصد ہوتی ہے، چاہے جائے کہ پوری زندگی با مقصد ہو جائے. تو میرے حضور نے یہ فرمایا کہ یہ دین کا نچوڑ ہے. میرے حضور نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے. کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد چیز کو چھوڑ دے. اچھا، اب میرے مضمون پر تو یہی حدیث تھی، لیکن آپ کو تجسس پیدا ہو گیا تھا کہ باقی 3 حدیثیں کون سی ہیں، تو ان کا صرف مفہوم سن